ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ ہی رکھیے، بس تھوڑی آواز کھول دیجیے گا کہ سخت نہ آواز ہو، ٹھیک ہے، تھوڑی نرم رکھیے گا. ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہیں جی سارے؟ چلو جی الحمدللہ. نہ بھی ٹھیک ہو پھر بھی کہنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامام. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى یا واسع الکرم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے. میں زیادہ نہیں، صرف ایک بات اور وہ بھی محبت کے ساتھ. آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ اب محبت کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ بڑا چیخ چیخ کے پڑھیں. محبت کا مطلب ہے آپ محبت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. کوشش فرمائیے گا دائیں بائیں چھت کو نہ دیکھیے گا. آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی توجہ انہیں کی جانب رکھیے گا. قبلہ مفتی صاحب جلوہ گاہ نے بزرگان دین فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب آپ کی توجہ ہماری جانب ہے، ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں ہے. پھر فائدہ کم اور جو ہے نا بے ادبی کا کوئی پہلو نکل آتا. میں نقصان تو چلو نہیں کہوں گا، معافی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بار زیادہ نہیں، کوشش کیجئے گا تھوڑا کھو کے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ اس طرح پڑھیں گے آپ کو خود ہی مزہ آئے گا، آپ کو خود اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا، آپ کو خود ہی کچھ اچھا اچھا فیل ہوگا. ٹھیک ہے جی. چلے ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. بس 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. اور کوشش کریا کرو کہ ذرا سونا کر کے پڑھ چڑھایا کرو. آپ جتنا سونا کر کے پڑھیں گے اللہ اتنا آپ کو سونا کر دے گا. جتنا آپ سونا کر کے پڑھیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی سونا کر دے گا. ٹھیک ہے. اللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ سستی سے بھی پڑھیں گے ہو جائے گا، لیکن آپ محبت سے پڑھیں گے نا تو جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جائے گا. بڑا اثر ہے جی محبوب علیہ السلام کے نام مبارک میں. اہمی تو نہیں پھر کسی نے کہا تھا اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. یہ پتر ساری بہاریں یہ سب بہاریں انہیں کی ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بس آپ بھی یقینی پہ اتر آئے، یقین سے پڑھا کرو، یقین سے. اور میں اصل میں دل تو کیا وہ کہتے ہیں نا آج کتاب عشق دا کو اگلا ورقہ تھول، لیکن تھولیے کتنے سانو بھی تو کتنے تھولیے بہ کے. یہ میں نے اس دن سیکھا حضرت جی کہ نام واقعی بڑا اثر کرتے ہیں. یہ کبھی آپ کو بھی موقع ملا ہو آپ حضرت جی یہ اٹک جائیں نا اور اٹک سے پھر آگے آپ چورا شریف جھنجھوڑ جائیں تو 2 راستے ہیں، ایک تھوڑا لمبا ہے ایک تھوڑا چھوٹا ہے. جو چھوٹا ہے کٹانا ہے، وہ پہاڑی پار کرنی پڑے گی آپ کو جس پہ آرمی کا سارا معاملہ بنا ہوا ہے.
وہ بڑی اوکھی چیکنگ کرتے ہیں، سارا اتاریں گے، گاڑی دیکھیں گے، ڈگی دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے، پھر آپ کو ایک چٹ دے دیں گے جس پہ آپ کا نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ میں 2 بار گیا، پہلی بار جب گیا تو سارا کچھ ہی ہوا، لیکن جب دوسری بار گئے نا، یہ جون میں دوبارہ گیا، تب پروگرام ہی آرمی کا تھا، وہ گاڑی ہمیں انٹرچینج پہ لینے کھڑی تھی، ہم چل پڑے۔ جب وہی جگہ آئی نا جہاں سارا کچھ ہی کرتے ہیں، تو وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا نا، وہ کہتا ہے حضرت فلاں کے مہمان ہیں، گڈی نہیں ویکھی، ٹینکی نہیں ویکھی، تھلو نہیں ویکھیا، مینو نہیں ویکھیا، آئی ڈی کارڈ نہیں ویکھیا۔ اللہ میں وہی سلیمان تھا جو پہلی بار بھی تھا، وہی داڑھی تھی، وہی پگ تھی، سب کچھ وہی تھا، صرف کیا آیا ایک بندے کا نام آیا، سارا سسٹم ہی چینج ہو گیا، کچھ بھی نہیں دیکھا حضرت تم نے مجھے اسی طرح گزرنے دیا۔ تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا، میں مولوی سلیمان ہے، جے کوئی بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا نام کی کرتا ہے؟ اگر ایک بندے کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ سارا قانون بدل جائے، اگر ایک بندے کے نام میں اتنی طاقت ہے تو میں قربان جاؤں پھر جی ان کے نام مبارک میں کتنی ہوگی ہے۔ لیکن صرف آپ یقین کرو، آپ یقین کرو، آپ بے دلی سے پڑھتے ہو، آپ ٹوٹے ہوئے دل سے پڑھتے ہو، نہیں، یقین سے پڑھو۔ ہاں، اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، سب بہاریں انہی کی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے کہتے گئے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آتے ہیں ہی کیوں نہیں آتے ہیں؟ لیکن حضرت جس محفل میں سارے وہی بیٹھے ہوں جس نے نہ فجر پڑھی ہے، نہ زور پڑھی ہے، نہ عصر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، اور نہ شاہ پڑھنے کا کوئی پروگرام ہے، ان محفلوں میں نہیں آتے حضرت۔ یہ بھی میری بات یاد رکھنا، آتے ہیں لیکن کوئی محفل بھی تو سجائے نا۔ جیسے بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوں، انہوں نے فجر ہی نہیں پڑھی، جنہوں نے زور ہی نہیں پڑھی، جنہوں نے عصر ہی نہیں پڑھی، جنہوں نے مغرب ہی نہیں پڑھی، اور ان کا محفل کے بعد عشاء پڑھنے کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، پھر وہاں تو نہیں آتے۔ باقی تو جی یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول۔ تو جڑے گھر وچ حضرت جی صوفے سوکھتے پے ہوں، جڑے گھر وچ حضرت جی بھانڈے تے بسترے تے بیڈ تے الماریاں ہی رشوت دیاں پئیاں ہون، اوتھے نہیں آتے حضرت۔ ہاں، وہ آتے ہیں پتر، اپنے گھروں کو ان کے لائق کرو، وہ آئیں گے، اپنی محفلوں کو ان کے لائق کرو، وہ آئیں گے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، بات تھوڑی کڑوی ہے تو میں اتنی دور آپ کی خوشامد تو نہیں نہ کرنا ہے۔ اب بھی حضرت حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں کتنے لوگ ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی محفلوں میں تو نہیں نہ آتے۔ پھر آپ تم اپنی محفل کو تو کرو نا اس لائق ہے۔ پھر بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے، یہ کیمرہ لگا نہیں تو میں آپ کو بڑی بڑی سناؤں گا، پھر وہ چڑھ جاتی ہیں، پھر لوگ عجیب و غریب، وہ ایک جہلم دی بیماری ہے حضرت جی، پھر وہ عجیب و غریب حضرت جی باتوں کا جو ہے نا، اللہ قرآن میں اللہ خود ولا قلہ تشعر، تینوں نہیں شعور، جی تو شعور لینا تو پھر پہلے امامہ مدرسہ خاندان نوکر ہو جا، پھر تجھے بھی شعور آ جائے گا۔ ہاں، کیونکہ یہ شعور بزرگوں کے قدموں سے ملتا ہے، یہ شعور بزرگوں کے در سے ملتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ پتر صرف کتابوں سے نہیں ملتا، ہم نے کتابوں والوں کو بڑے بڑے رنگ کھلارتے دیکھا ہے، لیکن جن حضرت جی نسبت ملی پھر وکری دنیا ہو گئی۔ تو کیمرہ لگا ہوتا ہے نہیں تو میں آپ کو بڑا سناؤں کہ کیا کیا ہوتا ہے، صرف پتر لائق کرو۔ میں جتنے بچے بیٹھے ہیں میلاد شریف کی محفل میں جب جاؤ پتر سر ڈھک کے جایا کرو، تم جن کی محفل میں آ رہے ہو کم از کم اولیا تو ان کا بنا کے آئے نا۔ ہاں پتر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی باتیں ہیں پتر۔ یہ افسوس ہے ہم پتہ نہیں کیوں ان باتوں پہ گفتگو نہیں کر بھائی۔ اب سمجھتے ہیں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے تن من دھن ہر چیز حضور پہ وار دی ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور واری ہی انہوں نے واری ہے۔ لیکن پتر ایک صحابی نے پکا مکان بنا لیا تھا تو حضور نے چہرہ انور پھیر دیا تھا، تو کی کر بیٹھا ہے کہ تم اس لیے میں سب بچوں سے کہوں گا جب بھی ان کی محفل میں ہو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ رجی شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ سارے پینٹ کوٹ تے ٹائی لا کے آئیے، لیکن وہ لا کے جاندے تو رجیا کرو لاچا پا کے، بھائی کو شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہن کے ہیں،
تو ٹر جا کرو ٹروزر شرٹ پا کے جی مسیطے ہی پا جاتے نماز پڑھن پا کے ٹر جا کرو ویاہ تے ہی پا کے یہ کیا ہوا ویاہ تے جانا ہے تو پوری ڈریسنگ ویاہ والی، تو جب ان کی محفل میں آنا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے پتر، اسی لیے تو ہم خالی ہیں. یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ صرف انہی کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف انہی کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے. تو پتر ہم نے نہیں کوئی کسر چھوڑی ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا، جتنے بچے جتنے بڑے، جب ان کی محفل میں آؤ تو سر ڈاک کے آؤ. یار تم نے انگریزوں کی نقل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کدی تو انہوں نے بھی کر لیا کرو یار، کدی تو کر لیا کرو پتر ان کی. یار تم نے انگریزوں کی نقل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. داڑیاں ڈگی اپنی دیاں بڑھوا لیاں، والاں دیاں کٹنا. یار وہی ان کی محفل میں یہ میری پاک صحیح بچی ہے، ایتھے میری آنکھ بند ہو، مجھے بھی نہیں باندھنی آتی ہے، لیکن بس میں نے سنا ہے کہ وہ باندھتے تھے، میں باندھنا تھا دیتے پتر کریا کرو نا. ان کی محفل میں بھی ہم نے ان کا اولیاء نہیں بنا کے آنا ہے، ہم نے ان کی محفل میں بھی ان کا انداز اختیار کر. پھر یہ محفلیں کاہے کی ہو رہی ہیں؟ ان کی محفلوں میں بھی مخالفت ان کی محفلوں میں بھی ان کے طریقے پہ نہیں ہم نے چلنا. مجھے بتاؤ چلنا کہاں ہے؟ اس لیے میں وہ تو میری نہیں عادت نہ میں صاف کہتا ہوں، کیمرہ لگا ہے، میرے بزرگوں کی نصیحت پتر آج بھی میرے کانوں میں ٹن ٹن بج رہی ہے. یا فرمانے لگے اوے سلیمان، کسی دور میں اگر پیسے کی محبت جاگ پڑی تو پسٹل لے کے بس لوٹ لینا، حضور کی امت کو نہ لوٹنا کوئی بھی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں تھا کہ بس لوٹنا. مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں، بات سمجھانے کا مقصد تھا. میں اتنی دور، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تو میں آپ کی خیر خواہی کرنے آیا. وہ چلے ہو شادی پہ تم ٹائیاں بھی لگاؤ، شادی پہ تم جناب پینٹ کوٹ بھی پہن. حالانکہ کسی نے کارڈ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ ٹائی لگا کے آنا، کسی شادی کارڈ پہ نہیں لکھا ہوتا حضرت پینٹ کوٹ پہن کے آنا، کسی شادی کارڈ پہ نہیں لکھا کہ وہ تیل والے دن وہ پیلا سا دوپٹہ گلے میں ڈال کے آنا، وہ ڈھول بجانے والا کرتا پہن کے آنا. سب کچھ تمہیں یاد ہے؟ نہیں یاد تو ان کی ادائیں نہیں یاد ہے. بدلو طرف اپنے آپ کو یار، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بدلو اپنے آپ کو یار. جب ان کی محفل میں جاؤ، یہ دیکھو بالکل نہیں، پھڑ کے باندھ لیا کرو، پھڑ کے باندھ لیا کرو. دو صحابی، یہ تفسیر روح البیان، یہ تھے حضرت جی صاحب. حضرت نے جو صاحب تفسیر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا وہ کون تھے. اگر لکھتا تو میں ان کے اسماء مبارکہ ضرور آپ کو بتاتا. آپ فرماتے ہیں جیسے آپ کا ایریا نا، جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ندیاں چل نکلتی ہیں، موسمی ندیاں جن کو ہم کہیں گے. ظاہر مدینہ پاک بھی اسی طرح ہی ہے، پہاڑ ہیں وہاں بھی. وہ موسمی ندی تھی. دو صحابیوں نے کہیں جانا تھا، کٹھے نکلو دونوں، ایک پار کر گئے، ایک اسی جانب کھڑے. تو پار کر گئے، انہوں نے دائیں بائیں جا کے دیکھا تو سجن بیلی کوئی نہیں. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو اسی کنارے کھڑے تھے. ان کو پکار کے کہتے ہیں بھائی آ جاؤ، پانی گہرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہرا نہیں ہے. کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ایک دن میں اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں یہاں سے گزرا تھا، صرف یہ سوچ رہا ہوں آپ نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں گا. نہیں ہے پتر سے ٹوپی رکھ کے میرے بچے نہ کرو پتر. پہلے ہمارے بڑے روتے ہیں، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آکام سے بھول ہوئی ہے. کیا رہ گیا پتر؟ بارشیں بند ہو گئی ہیں برسنا، تمہیں پتہ نہیں کیوں ڈر نہیں آ رہا، تمہیں پتہ نہیں کیوں خوف نہیں آتا اللہ سے. تم لوگ فیس بک میں اتنے مست ہو گئے، تم لوگ یوٹیوب میں اتنے کھو گئے، کسی کو خوف نہیں آ رہا. جی بارشیں بند ہو گئی ہیں. میں قبلہ جی آپ اگوائیں، بزرگ ہوئیں. میں نے 1993 میں، تب میری 92 یا 93 ہوگا مجھے یاد ہے، 1984 6 ہو پاؤ 2 دن پاؤ 8 ہو گئی یا 9 نظر جی مجھے یاد ہے جی 8واں یا 9واں دن سی بارش کا، ساڈا لینٹر چو پیا جی، چھت ٹپک پڑا جی 8واں دن مسلسل. مجھے یاد ہے میری امی فرمانے لگی وہ سلیمان پتر کوٹھے سے چڑھ کے تزان دے، بارش بند ہو گئی. یار 8 تے دور، 5 دور، 3 دور، 2 دور. اللہ دی قسمیں ایک دن بارش مسلسل پہ رہے تھے، غنیمت ہے. بارشیں بند ہو گئی ہیں، ہمیں تھوڑی جی بندی ہے تو بند ہو جاتی ہے. یہ برسات گزر گئی ہے، کوئی بارشیں نہیں ہوئی اس دفعہ، لیکن تو کیا کسی کو کوئی خوف نہیں آ رہا، کوئی ڈر نہیں رہا ہے. بارشیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ اللہ دی قسمیں بہت ڈر لگتا ہے. یہ جو حالات بدل رہے ہیں، موسم ہم سے روٹ گئے، آسمان سے ناراض ہو گیا. یہ پانی مک گیا تو رب کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر جی معاملے بگڑ رہے ہیں، معاملے
بگڑنے. یہ روایت ہے، حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم کس طرح پتہ چلے تو ناراض ہے. انہوں نے جی کسی کا متمع نظر ہی نہیں ہے، کسی کا متمع نظر ہی نہیں ہے، یہ کو پوچھنے آئے گی کس طرح پتہ چلے تو راضی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جب تو دیکھے نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں، حکمران چنگے لوگ ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے راضی ہوں. عرض کی رب کریم کس طرح پتہ چلے ناراض ہے. فرمایا میرے کلیم جب تو دیکھے نا بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی، پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے، حکمران گندے لوگ ہیں، تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے ناراض ہوں. تینوں نشانیاں موجود ہیں. بارشیں ختم ہو گئی، پیسہ آپ کے سامنے، آپ یہ 3 لاکھ کا موبائل پڑے رب دن آتے 300 دن دن ہاتھ پہ اپنی جناب ڈی ایچ اے میں 3 کروڑ کی کوٹھی ہے، اللہ کے نام پہ 3000 دیتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. حکمران آپ کے سامنے ہے. اس لیے جی میں آپ سے گزارش کروں گا آج کے بعد جب بھی نبی علیہ السلام کی محفل میں آنا سر ٹک کے آئی ہو، باوضو آئی ہو، 5 نمازاں پڑھ کے آئی ہو. اللہ کی قسم ہے میں اب کیا اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، ایک بندہ بھی خالی نہیں جائے گا. یہ جو ہم خالی جا رہے ہیں نا یہ اپنی حرکتوں سے خالی جا رہے ہیں، ہم اپنی حرکتوں سے خالی جا رہے ہیں. اس لیے جتنے بچے ہیں سونا کر کے پتر انہوں کی محفل جانا، ان کی محفل ہوتی بڑی سونی ہے. اور چلے ہو اتنے تو آپ نہیں بیٹھے جتنے یہاں فرشتے آئے بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ میں نے تفسیر میں پڑھا، لوح محفوظ پہ سب لکھا ہے جی، فی لوح محفوظ. وہ کچھ ایسے مقرب فرشتے ہیں کہ جن کی نظر لوح محفوظ پہ آتی تھی. حضرت فرشتوں نے وہاں کیا پڑھا، وہاں لکھا تھا جی جڑا فرشتہ ایک باری جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا. دوسری طرف لکھا تھا حضرت انسان بار بار جائے گا. میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ فرشتوں نے اپنے بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے نا ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں بصورت جلوس حاضر ہوئے. اللہ تو عالم الغیب ہے، پھر بھی پوچھا کیا بات ہے. فرشتوں نے کی رب کریم لوح محفوظ پہ لکھا ہے ہم معصوم ہیں، ہم خطا نہیں کرتے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہم ایک بار. اور حضرت انسان جو نماز بھی چھوڑے گا، جو گناہ بھی کرے گا، جو کام بھی تولے گا، جو جھوٹ بھی بولے گا، جو دھوکہ بھی دے گا، یہ بار بار ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ قانون پہ نظر ثانی کی جائے. اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں قانون تے نہیں بدلنا ہے. فرشتوں نے کی رب کریم پہ ساڈے کی بنے گی. فرمایا جہاں میرے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کرے گی نا تم وہاں پہنچ جانا، تمہیں وہ والے لطف آئے گا. اتنے آپ نہیں بیٹھے پتر جتنے وہ آئے بیٹھے ہیں. آج حضور نبی علیہ السلام کی حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، ان کی زلفوں کا تذکرہ ہوگا، ان کے رخساروں کا تذکرہ ہوگا، ان کے اٹھنے کا تذکرہ ہوگا، ان کے بیٹھنے کا تذکرہ ہوگا، ان کے کھانے کا تذکرہ ہوگا، ان کے پینے کا تذکرہ ہوگا، ان کے آنے کا تذکرہ ہوگا، ان کے جانے کا تذکرہ ہوگا. لیکن وجہ کی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بھی کہا کیوں ہاں پتر میں نے یہ نہیں بات نہیں ٹھیک ہے. سر کج کے آیا، سر کج کے میں کر کے دیکھ لو جی. او پتر تم نے پٹھیاں سیدھیاں بازیاں لگا کے بھی دیکھ لیا، اب یہ بھی تو کام کر کے دیکھو نا. اللہ کی قسم ہے کر کے دیکھو. حضور نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا میں ہزاروں رنگ پوشیدہ ہیں. مولانا روم مثنوی میں آپ نے لکھا، فرماتے کوئی بادشاہ تھا، مزاج بڑا ادبی تھا. ہوتے ہیں نا جی کچھ مائیں ایسے لال پیدا کرتی ہیں. اس نے حضرت جی اپنے دربار میں کوئی سرنگی کوئی باجا بوجا نہیں رکھا ہوا تھا. اس کے دربار میں حضرت محدثین تھے، فقہا تھے، مفتیان کرام تھے، علماء ذی وقار تھے، ثنا خاں تھے، حفاظ تھے، قرۂ الزام تھے. جس دن جو دل کرتا نا حضرت وہ والی محفل سجا لیتا. وہ لکھا بس ایک تھا اس کی محفل میں بہروپیہ. اس کا کام کیا تھا؟ روز کوئی روپ بدل کے آ کے نا بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن بادشاہ اتنا زیرک تھا، اتنا باریک تھا، اتنا دانا تھا، وہ بہروپی نے جو روپ بدل کے آنا نا بادشاہ نے مسکرا کے کہنا تو اپنا ہی بندہ ہے. اس نے ایک دن تنہائی میں سوچا جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے تو آج تک نہیں ہوا کہ یہ نہ ہو کہ کس دن بادشاہ میری چھٹی کروا دے. وہ ایک دن آ کے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا ہاں جی. وہ آگے سے عرض کرتا ہے اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا ہاں. عرض کی تھی بادشاہ سلامت، جس کام لی تسی رکھے آج تک نہیں ہویا، بس آیا میں ایک موقع دو، ایک باری حلیہ بدل کے تاڑے سامنے آنا ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے.
بادشاہ نے کہا جا دے دیا، اور یاد رکھ اگر نہ کر سکا تو چھٹی، اور اگر کر لیا تو جو مانگے گا دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا۔ وہ گھر آیا، میرے یاروں نے کسی کو پگ منگی، نالوں نے جناب داڑھی کا بھی بندوبست کیا، کچھ اور خود میں چینجنگس کی، اور جو حضرت جی شہر میں آنے کا فقط واحد ایک راستہ تھا نا، اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ بندہ ہوشیار تھا، اس کو پتہ تھا اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیا تو کہنا شروع کر چڑیا، اللہ اللہ۔ انہیں ایک بندہ لنگے تو ویکھے بابے ہوری بیٹھے نے، اکھاں بند نے تو کہندے کی نے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جی ہم تو ایسے ماننے والے ہیں، کوئی ننگا بھی کہندا ہوئے نا اللہ، اسی انہوں بھی مان لینے ہیں۔ ہاں جی اللہ، وہ تو حضرت جی بالکل پورا اولیاء بنا کے بیٹھا تھا اپنا، خبر سارے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور بھائی باہر ایک بابے ہوری آئے تو کرتے کی نے، اللہ۔ لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ اب جو آئے نا کچھ نہ کچھ لے کے آئے، وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا بابوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں حضرت ہیں، اس کو بھی پتا تھا کیا انداز ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کرنا، وہ جو چیزیں سامنے پڑی ہیں نا اس نے کسی کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگلے دن لوگوں نے آ کے دیکھنا چیزیں پڑی پڑی گل گئی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اب خبر گردش کرتی کرتی نا بادشاہ کے مال بھی گئی۔ جناب باہر ایک اللہ والا ہے، بادشاہ نے جاسوس بلائے، فرمایا ویکھ کے آؤ، کیونکہ میاں صاحب تو پہلے کہتے ہیں ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ۔ میاں صاحب تو پہلے کہتے ہیں بھائی سجی ہوئی ہیں دکانیں، بڑی 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 دکانیں سجی ہوئی ہیں اس وقت بھی۔ اللہ اس امت کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ وہ اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ جاسوس آئے، اس نے کوئی حضرت سلسلہ جو ہے نا ڈھیلا نہیں چھوڑا، بس نماز کے وقت اٹھنا، نماز پڑھنی، پھر آ کے بعد اللہ 2-3 دن جاسوسوں نے جاسوسی کی، جا کے خبر دی جناب واقعی اللہ والا ہے۔ اب بادشاہ کا بھی دل کیا پہ زیارت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے شہزادی آئی، وہ ابا جی سنیں باہر کو اللہ والا آیا، زیارت نہ کرنا۔ اس نے کہا چل جانا پہلے میں تھا، چل پہلے تو ہو گیا۔ اب شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا جی شہزادی آ رہی، انہوں نے کہا آندھی تو پئی ہے، سانوں کی لگے ہے۔ وہ شہزادی آ کے بیٹھ گئی، وہ آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرتا رہا۔ شہزادی نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی۔ جاتے شہزادی نے کچھ پیش کیا، اس نے کہا اٹھا، ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تو کن پتھروں میں پھنسا رہی ہے مجھے، پھر اس کی عادت تجھے ہے ہمیں نہیں ہے۔ اس کے دل میں اور عقیدت بڑی، اس نے بادشاہ کو بھی بتایا۔ اب بادشاہ کی بھی عقیدت اور بڑی، لیکن بادشاہ تھا نا جی، سوکھا تو نہیں جانا بادشاہ کا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا حضرت، جس دن بادشاہ بھی گیا۔ لوگوں نے بتایا حضور بادشاہ سلامت آ رہے۔ اس دن وہ ڈرا، لے بھائی آج تیرے فن دا امتحان ہے، آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے۔ لیکن کیونکہ بادشاہ بھی عقیدت کی نظر لے کے آیا، اس نے دیکھا نہیں اس کو اس نظر سے۔ بادشاہ آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا تھا، لے بھی نہیں پڑھیا گیا تو نہیں پڑھیا گیا۔ بادشاہ بھی سر جھکا کے بیٹھا رہا، وہ بھی ڈرا ڈرا سا اللہ اللہ کرتا رہا۔ آخر بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی۔ بادشاہ نے کچھ پیش کیا، اس نے پھر کہا اٹھا، اس کی تجھے ضرورت ہوگی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ جب اٹھ کے تھوڑا دور گیا نا، اٹھا اور بادشاہ کے اس نے پاؤں پکڑ لیے۔ اب بادشاہ کے نزدیک ابھی بھی وہ اللہ والا ہی تھا۔ وہ بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ پھر پاؤں پکڑے، وہ بادشاہ پھر پیچھے ہٹے، وہ پھر پاؤں پکڑے۔ وہ ساتھ کہتا جائے حضور اگر جہان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو۔ وہ پیچھے ہٹے، او اللہ والے ہو کیوں میرے پیر پھڑ دے، وہ پھر پاؤں، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو۔ بادشاہ نے کہا امان دی بھائی، بھائی ڈر بھی تھا نا کہیں بادشاہ کو غصہ ہی نہ آئے، گردن اتروا دے۔ پہلے اس نے امان لی بادشاہ سے، اس نے کہا امان دی۔ انہیں جناب وہ پگ لائی، انہیں داڑھی لائی اور 2-3 شاماں لائی، تو اپنا ہی بندہ نکل آیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا میں کیا، تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا، کمال کر دیا تم نے، تجھے زبان دی تھی جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی مانگے گا وہ بھی دوں گا، بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے۔ اور رو پڑا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیوں، تو نے کچھ لینے کے لیے نہیں یہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، آپ کو کیا بتاؤں، مجھے سارا کچھ ہی مل گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ملا ہے، تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہے، کیا ملا تجھے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، صرف جو ہوئے تھے نا میں نے حلیہ ان کا بنایا ہے۔ اس نے بادشاہ لا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو پھر کیا کرے گا۔
اترو کہ تو دیکھو. میں ابھی ہوا نہیں, صرف حلیہ بنایا ہے. اس نے لا کے بادشاہ بھی قدموں میں بٹھا دیا, اگر اس کا ہو جاؤں گا تو پھر کیا کرے گا. بڑے رنگ ہیں حضور نبی علیہ السلام کی, ایک ایک قدام میں. اختیار تو کرو میرے بچوں. آؤ تو بڑی تم نے دنیا کے دھکے کھا لیے. اب ذرا کبھی حضور نبی علیہ السلام, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ دولت پیسہ تو کچھ نہیں ہے. وہاں سے سب سے پہلے جو تمہیں چیز عطا ہوگی وہ بے نیازی عطا ہوگی. اور جتنی بڑی بادشاہت بے نیازی ہے نا, سارے زمانے کی بادشاہت اس کے آگے کچھ نہیں ہے. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے لکھا یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے. منصور آیا, بادشاہ وقت آیا, حضرت طواف روک دیا گیا, منصور کو پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نہیں رکے طواف کرنے کے لیے, تو بادشاہ کو پروٹوکول دینے کے لیے. آپ اسی طرح طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا, اے مولوی میں نے پروٹوکول نہیں دیتا ہے. لیکن حضرت جی علم کا بھی روب ہوتا ہے, ساتھ عمل کا بھی روب ہوتا ہے. حضرت کو کہہ کچھ نہیں سکا. بڑے مولوی اکٹھے ہو کے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے. آخر عرض کی تھی, حضور جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نے, تسی بھی تو وہی پڑھیاں نے, لیکن جڑا روب لوگاں دے دلاں تے تہاڈا ہے میرے ساڈا کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کتاباں تے ایکو جیاں پڑھیاں نے, عمل ایکو جہا کوئی نہیں ہے. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے. اور حضرت سالم وہ باعمل لوگ تھے. حضرت حماد, ابراہیم نخعی, یہ بڑے بڑے باکمال لوگ تھے. حضرت امام مالک, یہ عمل والے لوگ تھے. اور بادشاہ بھی حضرت جی آیا کہنے کے لیے, لیکن جب حضرت کے قریب آیا نا, حضرت کے روب سے کہا کچھ نہیں گیا. اس نے بھی طواف شروع کر دیا, لیکن طواف کر رہے, لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا. اس کے اندر چل رہا ہے میں کی کرائیں جدا کہ حضرت سالم بھی میرے منن والے چاہ جائیں. یہ جو بابا قائد اعظم ہے نا, یہ بڑی آزمائش ہے. اتنے آ کے بڑے بڑے فنے کھا رہے جاتے ہیں. اس نے اسی کو یوز کیا. حضرت کے قریب آیا طواف کرتے کرتے, اور کہتا ہے حضرت جی سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں, بادشاہ ہوں, مانگے کچھ, میں آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں. کھڑے ہو گئے, غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, وہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. منصور کہتا ہے حضور دعوت گناہ کیا ہوئی, میں تو آپ کے عمل سے خوش ہوں اور عرضی پیش کی ہے جی, کچھ مانگے میں دینا چاہتا ہوں, گناہ کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا میں اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے, کھڑا میں اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے, بے نیازیاں آتا ہوں گی پتر, بے نیازیاں آتا ہوں. اقبال نے کہا نہیں تھا, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضرت بے نیازیاں عطا ہوگی. حضرت بادشاہ ہے جی, کہہ رہا کچھ مانگے. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے میں اس کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں. یہ کہہ کے حضرت صالح نے پھر طواف شروع کر دیا. منصور بھی طواف کرنے لگ پڑا. آپ نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل ادا فرمائے, پیٹ بھر کے کنویں سے جا کے آب زمزم پیا. اب تشریف, یہ بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا, اس نے آ کے پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا. کہتا ہے حضرت غلطی ہوگی, معافی دے دے. پھر میں دیتی. بس کردہ حضرت ہوں تو مسجد سے باہر آ گئے, ہوں مانگ لو. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی دس, دین منگا کہ دنیا منگا. عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے, اس میں سے کچھ مانگے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا منصور, جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کیسے مانگ لوں میں. بے نیازی آتا ہوں گی, ہم تو مائے البا کرم, کوئی کوئی منگنا نہیں ہے, کوئی منگنا نہیں. ہم تو مائے البا کرم, کوئی سائے نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل نہیں. اور میں قبلہ حضرت بیٹھے ہیں, میرے حضرت جی میرے دادا پیر و مرشد حضرت, آپ نے کم و پیش 100 سال عمر پائی, کیونکہ آپ صاحبزادے تھے. آپ کے والد ماجد حضرت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تھا. میں کہتا ہوں 20 نکال دیں. اللہ حضرت آپ 16-17 سال کی عمر میں مسند پہ بیٹھ گئے تھے. میں کہتا ہوں پھر بھی 20 نکال دیں, 80 رہ گئے. مگر آپ حضرت اکثر و پیشتر ہو کے فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے 80 سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے.
کسی نے فیکٹری چاہیے، کسی نے 2 چاہیے، کسی نے گڈی چاہیے، کسی نے وہ چاہیے. فرمان لگے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے 80 سال ہو گئے منگن ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کہڑے کما سے لگ گئے، کہڑے پاسے اسی پہ گئے. کیا کرنے آئے تھے بھول گئے، کیا کرنا تھا بھول گئے، کیا کیا کر دیا وہ بھی بھول گئے. اب آگے کیا کرنا ہے وہ بھی بھول گئے. وہ دیکھو نا میں کیا کرتا ہوں، کیا کمال لکھا میرے بچوں اقبال نے. کہا کہ وہ کیا کمال لکھا اقبال نے حضرت ہیں. آئے 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 آپ کیا کہ لکھتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور بڑے بڑے سونے شعر اقبال نے کہے. مجھے سب سے سونا لگتا ہے اقبال جی، اقبال جی کیا اقبال کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. یاد رکھنا حضرت یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، حکیم الامت. کو 2021 کا کوئی نقیب یا نعت کا نہیں، اس کو خود ہی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کو خود ہی نہیں پتا جو میں نے شعر پڑھا اس کا مطلب کیا ہے. علامہ محمد اقبال تھا حضرت، وہ جن کی نظر تھی قرآن و حدیث.